اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ حدیث حسن ہے، اور حسن اس اعتبار سے ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قابل اعتماد ہیں۔ صحیح حدیث کی تمام شرائط پہ یہ پوری اترتی ہے، جیسے تمام راوی اس کے عادل ہیں، مطلب یہ کہ متقی ہیں، اور تمام راوی ضابط ہیں، حافظہ اچھا ہے، مگر صحیح حدیث والے راویوں سے ان کا حافظہ حسن حدیث والے راویوں کا کچھ کمزور ہوتا ہے، اس لیے یہ صحیح کی بجائے حسن ہوتی ہے۔ اس میں شذوذ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مستند حدیث کی مخالفت نہیں کرتی، اور نہ ہی اس میں کوئی علت یعنی کوئی نقص ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے بھی دو حصے، پہلا سند اور دوسرا متن۔ سند اس کی جو مسند احمد میں بیان ہوئی ہے، حدثنا عبداللہ، کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ نے، حدثنی ابی، تو انہوں نے بیان کیا ابی میرے والد سے، حدثنا ہم سے بیان کیا محمد بن جعفر نے، حدثنا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، اور انہوں نے قتادہ سے، اور انہوں نے ابی قلابہ سے، اور انہوں نے ابی امامہ سے۔ اور ابی امامہ جو ہیں وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وعط للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو یہ حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے یہ متنی حدیث ہے، جس کا ترجمہ میں شروع میں بتا چکی ہوں۔ اس کی تشریح کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح دیکھیں گے، جو فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر یہ حدیث اور سند کے ساتھ ہے، یہاں پر جس سند کے ساتھ میں نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ایک متن جو ہے وہ مختلف اسناد سے کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس کی مثال آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھنے والے، آپ کے شہادات سننے والے بہت سارے صحابہ تھے۔ اب ایک صحابی نے اپنے شاگرد سے یا اپنے بیٹے سے بیان کیا، پھر اس نے آگے اپنے شاگرد سے یا اپنے بیٹے سے بیان کیا، اور دوسرے صحابی نے اپنے کسی شاگرد یا اپنے بیٹے سے، اور پھر اس کے بعد اس نے آگے صحابی کے بعد ظاہر ہے تابعی ہیں، تابعی نے اپنے کسی شاگرد یا بیٹے سے بیان کیا، تابعی کے بعد تبع تابعی ہیں، پھر انہوں نے اپنے کسی شاگرد یا بیٹے سے بیان کیا۔ تو اس طرح ایک متن حدیث مختلف اسناد سے کتب حدیث میں موجود ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے سند رکھی ہے یہ مسند احمد کی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں، بلکہ دل کی کیفیت اور عملی رویہ ہے، یعنی ایمان ہی کی وجہ سے دل کی کیفیت بدلتی ہے، اور ایمان ہی کی بنیاد پر انسان کا رویہ بدلتا ہے۔ اور ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے جذبات، یعنی اس کی محبت ہے یا نفرت، ایمان کے تابع ہو جائے۔ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اعمال کیا ہے کہ اس نے کسی کو دینا ہے یا کسی سے روکنا ہے۔ دینا کیا ہے، روکنا کیا ہے، یعنی کسی پر کوئی عنایت اور کسی کو کوئی فائدہ دینا، کسی کی خدمت کرنا، یا کسی سے کوئی فائدہ روک لینا، یہ سب جو ہے اس کا دار و مدار اپنے دل کی رضا سے نہیں ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ سب کچھ کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، یعنی جذبات بھی اور انسان کے اعمال بھی۔ نیک لوگوں سے محبت کس لیے ہو؟ دینداری کی وجہ سے ہو، ان سے کوئی فائدہ مطلوب نہ ہو۔ اور یہاں اللہ کے لیے دشمنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان سے دشمنی ہو جائے،
بلکہ گناہ سے دشمنی ہو، اس کی نافرمانی سے دشمنی ہو، اس کی برائی سے نفرت ہو۔ اور جب انسان سے دشمنی نہیں ہوتی بلکہ اس کے گناہ سے، اس کی نافرمانی سے، اس کی برائی سے نفرت ہوتی ہے، تو پھر انسان کے دل کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوتا بلکہ اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر کی طرح، جیسے ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ مریض کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے انتہائی محبت اور ہمدردی کے ساتھ، اسی طرح داعی اللہ، ہر مسلمان داعی اللہ ہے، کیونکہ اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر دعوت دین، اقامت دین، تبلیغ دین، تشہیر دین، یہ سب اس کے اوپر لازم ہے۔ اس لیے جب اصلاح کا کام کرنا ہے اور تبلیغ کا کام کرنا ہے تو انسانوں کے ساتھ تو نفرت نہیں ہو سکتی، انسانوں کے ساتھ محبت ہوگی، مگر انسانوں کے گناہ سے نفرت ہوگی، برائی سے نفرت ہوگی، اور انسانوں کی اصلاح انتہائی ہمدردی، محبت، خلوص، دعا، محنت اور مسلسل محنت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی۔ اور اس کام کو کرتے ہوئے، خود نیکی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، دوسروں کو برائی کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنے دل کے اندر کوئی احساس کبر نہ ہو کہ میں بہت نیک ہوں اور دوسرا بہت بد ہے، نہیں، بلکہ یہ احساس ہو کہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے برائی سے بچایا، اس نے مجھے نیکی کی توفیق دی، اور یہ میرے پر اللہ کا احسان ہے، اور میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی برائی کے راستے سے روکوں۔ اور یہاں جو بات اگلی کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں کہ دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے، تو دینے سے مراد صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کے کام آ جانا، احسان کا معاملہ کرنا، معاملات میں اور ساری چیزوں میں، لین دین میں، اور روکنے سے کیا مراد ہے؟ روکنا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی روکنا کہ حرام، مطلب جو نہیں عن المنکر ہے وہ بھی روکنے میں ہے، اور حرام کاموں سے روکنا، حرام چیز سے روکنا، ناحق کسی پر ظلم، زیادتی، یہ سب چیزیں روکنے کے معنی میں آتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ دل کے اعمال کی اہمیت بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ محبت اور نفرت سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح جو کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہش یا ذاتی فائدے کی بجائے دین کو معیار بنا لے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور بہت ہی گہری بات ہے کہ انسان کا معیار جو ہے وہ خواہش یا ذاتی فائدہ نہیں بلکہ دین ہو۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسلام صرف عقیدہ نہیں بلکہ زندگی کا مکمل نظام ہے۔ مومن کی پوری شخصیت اللہ کے تابع ہوتی ہے۔ مومن کی محبت کا معیار اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نافرمان سے دل کا تعلق نہیں ہو، یعنی قلبی تعلق مومنین کے ساتھ ہو، اور ہاں اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ تعلق تو رکھیں گے، تبھی ان تک دعوت پہنچائیں گے، تبھی ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، لیکن قلبی تعلق صرف مومن کے ساتھ ہو۔ یہ حدیث مبارکہ اسلامی اخوت اور پھر نظریاتی وابستگی کی بنیاد ہے کہ جب ہمارا نظریہ ایک ہے، ہماری فکر ایک ہے، تو وہاں ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ قریب کے ہونے چاہیے۔ اس مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلام ایک نظریاتی نظام حیات ہے جس میں تعلقات، جذبات، معاشرت، معیشت سب اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے ملتی جلتی اور بہت ساری احادیث موجود ہیں، تو لیکن بہرحال ہم ان کو یہاں نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس بات پر غور کریں گے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ ہمارا تعلق، محبت کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے دوسروں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور صحبت صالحہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ میں کوئی ہلکا درس جوائن کر لوں۔ دوسرا یہ کہ میں نیکی کے کام کو آگے بڑھاؤں، تو سوشل میڈیا کو
اس مقصد کے لیے استعمال کروں کہ میں نے جو دینی مواد ہے، مستند دینی مواد ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور ایسی محفلوں سے رکنا ہے جہاں غیبت اور چغلی ہوتی ہو، جہاں غیر اسلامی کام ہوتے ہوں، اور اللہ کے لیے دینے کا حکم دیا گیا تو صدقہ اور خیرات کی روٹین بنانی ہے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے وقت کا صدقہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو بچا کے اسے اللہ کے دین کے لیے، اس کے اللہ کے دین کی ابلاغ کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اسے استعمال کریں، اور اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ جو دیا وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو روکا وہ بھی اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے بغض، تو یہی دراصل ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔